बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुरूद पाक रूहानी दुआ है जो इंसान का बातिन भी बेहतरीन करती जाती है। नमाज फ़जर से पहले घर के तमाम कोनों में 10 बार या रज़ा को पढ़कर फूंक दें। किबला की दानी तरफ से शुरू करें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ की वुसअत हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो, 70 दफ़ा रोज़ाना या वहाबो पढ़ा करें, इंशाअल्लाह हर दुआ कबूल होगी। पाली खाने से इंसान देर तक जवान रहता है। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। अंगूठे पर तेल लगाएं, बिनाई तेज़ हो जाएगी। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। जो रोज़ाना पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ऐसा इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। 50 साल की उम्र में 20 साल जैसे नज़र आना चाहते हो, मुंह धोते वक्त खीरे का रस चेहरे पर लगा लिया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिज़्क़ तकसीम किया जा रहा होता है। सांवले रंग की खवातीन टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफ़ेदी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, जिल्द नरम मुलायम और निखर जाएगी। जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। हरी मिर्च सांस की तकलीफ से बचाती है और जिस्म के अंदर खून जमने नहीं देती। जो लोग गन्ना चूसते हैं या गन्ने का रस पीते हैं, इनकी जिल्द कभी काली नहीं होती। जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करते हैं, इसको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वो रोज़ाना खजूरें खाया करें। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल बेहतरीन है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वा महसूस हो, जान लो बुखार हमला करने वाला है। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल लेने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। बुढ़ापा रोकने वाली 4 ग़िज़ाएं: देसी घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स और हरी सब्जियां। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 7 दिन एक दाना अंजीर का खा लो, जिस्म में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। अगर कोई चीज़ रख कर भूल जाओ, दुरूद शरीफ का विर्द करो, याद आ जाएगी। दूर की नज़र कमज़ोर है, रात को जामुन का पत्ता आँख पर रख कर सो जाओ। अगर कोई बंदा अजीब तरीके से खाता और पीता है, वो टेंशन में रहता है। जो लोग ज़्यादा देर तक तन्हाई में रहते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, जुड़ियाँ नहीं आती। गाय के पाए खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जिगर के मरीज़ लोग काले चने इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमज़ोरी से शिकार लोग काले चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। दूध में कलवंजी के 2 दाने डालकर खाने से इंसान के जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है। सेब खाने से दुगनी तवानाई मिलती है। चावल खाकर फ़ौरन दूध पीने से काली खांसी हो सकती है। नमाज के बाद एक तस्बीह रोज़ाना या वदूदो या सलाम। घर से झगड़े, नहुसत और गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। रोज़ाना दोपहर के वक्त रोटी के साथ प्याज का इस्तेमाल करें, मैदा साफ़ रहता है। जामुन को नमक लगाकर खाने से मोशन जैसी बीमारी नहीं लगती। तेज़ ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। बिल्ली घर में पालोगे, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जब कोई आपका नाम पुकारे, आप फ़ौरन जवाब दें या सुन लें, ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। काजू खाना शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। सुबह नहार मुँह लहसुन की 2 तुरियाँ 1 कप नींबू के कहवे के साथ खा लें। तुम्हारे पेट की चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी। रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं। जो लोग दिल के मरीज़ हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई चीज़ काटते हुए उंगली पर ज़ख्म हो जाए, खून बहना शुरू हो जाए, हाथ को अपने दिल की सतह की तरफ ऊपर कर लें, खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाएगा। कपड़ों पर जंग लग जाने की सूरत में नींबू रगड़ने से दाग खत्म हो जाते हैं। अंगूर खाने से बलगम खत्म होता है। पेट की दाईं जानिब सोजन आ जाए तो आपको मसाने की कमज़ोरी है। चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लें, ज़िंदगी भर चेहरा साफ रहेगा। घर में सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ आना घर में बरकत होने की निशानी है। इससे रिज़्क़ की तंगी कभी नहीं होती। सूरजमुखी के फूल का तेल आंखों पर डालने से नज़र तेज़ हो जाती है। रात को सोने से पहले आईब्रोज पर जैतून का तेल मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से बाल गिरने लगते हैं। नाश्ते में जैतून का तेल इस्तेमाल कर लेने से गैस की बू नहीं आती। शाम को चावल ज़्यादा खाने से पेट की चर्बी बढ़ती है। हवा गैस की शिकायत हो तो पैदल चलने से कमी हो जाती है। चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करना, शुगर नहीं होगी। मुंह में छाले पड़ जाएं, केला दही के साथ खा लो। शुगर के मरीज़ भिंडी का इस्तेमाल करें। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, वो करेले की सब्ज़ी खाएं।
دودھ میں پودینہ ڈال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ لسی میں گاجر ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید زیرہ بھون کر کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ اگر بڑھاپا آنے لگے ناشپاتی کا جوس نکال کر پینا شروع کر دو۔ شام کے وقت میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو۔ شام کو گوبھی کھانے سے دانت میں درد ہو سکتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھ جاتی ہے۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنی ہے، 3 قطرے زیتون کے تیل ناف میں ٹپکا لو۔ آج کل چہرے پر غیر ضروری بالوں کی سب سے بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شعاعیں ہیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو یا کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے 3 قطرے نیم گرم کر کے 3 سے 4 دن ڈالو۔ 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے ڈال کر نہانے سے جسم کی خارش ختم ہو جائے گی۔ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھانے سے لکوریا جیسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر گلا بیٹھ جائے گڑ والے چاول کھا لو۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت آئے گی۔ جو عورتیں گیس والی آنچ پر کھانا بناتی ہیں ان کو سانس کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد انسانی جسم آرام مانگتا ہے۔ رات کے وقت فاسٹ فوڈ کھانے سے آرام سے ہضم نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ چائے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ ہو جائیں، سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیمبو چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پایا کہ اللہ کافی ہے۔ جو بندہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصیبت برداشت نہیں کرتا وہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ بینگن کا تیل استعمال کر کے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ صرف چند دن کے مسلسل استعمال سے رزلٹ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو بندہ مصیبت میں گھبرا جاتا ہے وہ کبھی مصیبت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کی مصیبت میں کمی آنے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے۔ صادق اصل میں وہی ہوتا ہے جب سے اس کو دیکھو ویسا ہی لگے گا جیسا اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایک پھل ایسا ہے جسے روز کھانے سے 3 دن میں چربی پگھل جاتی ہے۔ وہ بیلو کا پھل ہے جو صحراؤں میں اگتا ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جوانی میں آدھا کھاؤ آدھا بچاؤ کہ جوانی میں جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، زیادہ دولت کا لالچ نہ کرو، زندگی اور صحت تھوڑی سی آمدنی پر بھی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ بدن کی ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لو۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو یا بہرا پن محسوس ہو، 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل ڈال لو۔ جو بندہ اپنا وقت رائے گاہ نہیں کرتا اس کی خواہشات اس کے قابو میں رہتی ہیں، جس کی خواہشات قابو میں ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگاؤ، دانت سفید ہو جائیں گے۔ کھجور کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے بدن کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کدو استعمال کرنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے، دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے، گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ 1 کھانے کا چمچ نیم گرم شہد لیں، اس میں 1/4 چمچ پسی ہوئی دال چینی مکس کریں، روزانہ دن میں 2 مرتبہ لیں۔ اس سے پرانی بلغم ختم ہو جائے گی، ٹھنڈ دور ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی 3 گلاس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی، کچھ ہی دنوں میں چہرہ فریش دکھائی دینے لگے گا۔ سونف یادداشت کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اور یہ افسردگی کو دور کرتی ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے، صبح کو اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ اجوائن پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے، بدن میں چستی پیدا کرتی ہے، بواسیر کے لیے بے حد مفید ہے۔ آنکھوں پر اجوا کھجور کا چھلکا مسل لینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر سنائی دینے میں رکاوٹ ہو، کانوں کو اچھی طرح صاف کر کے نیم گرم ناریل کا تیل 1 قطرہ کانوں میں ڈال لو۔ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھ لینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مٹی کی کٹوری میں بادام کچل کر پمپلز پر لگانے سے پمپلز اور اس کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر جلن محسوس ہو، مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن دور ہو جاتی ہے۔ حافظہ اور نظر کی کمزوری کا خاتمہ کرنا ہے تو بدن کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہے۔ رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح چھلکوں سمیت کھا لیں۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین کو 1 چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کرنا چاہیے، اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے اور میٹھا بولنے والے سے خود بخود محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے بادلوں کی چھاؤں آنی جانی ہے۔
حق تعالیٰ اپنی محبت کی دولت ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، جسے سونے کو ویران جگہوں پر چھپانے کے لیے دفن کرتے ہیں۔ سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ، صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کریں۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک ڈال کر نہا لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ اگر پریشانی کے اسباب موجود ہیں تو خوش رہنے کی وجوہات بھی تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو آپ اس کی قدر کیا کریں، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور قدر کرنے والے کم ملتے ہیں۔ تم اللہ سے دعا مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے، وزن کو کم کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرواؤ، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر پر فرش پر دھویا جائے یا پوچھا لگایا جائے، کیڑے مکوڑے اور مکھیوں سے نجات مل جائے گی۔ نہار منہ چنے کھا کر اوپر سے پانی پی لو۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو، دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد 1 سیب کھا لیا کرو، قبض نہیں ہوگی۔ زیتون کے بے شمار فائدے ہیں۔ روغن زیتون کھاؤ، اس کو لگاؤ اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ چہرے کا روکھا پن، دانے، چھائیاں ختم کرتا ہے، نظر کی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔